الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين واجب الاحترام بزرگوں دوستوں، پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے تزکیہ نفس کے حوالہ سے کچھ گزارشات سنانے کی سعادت حاصل کی۔ آج کا میرا موضوع ہے تزکیہ نفس کی ضرورت۔ تزکیہ نفس پچھلے جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اپنے نفس کی پاکی کو تزکیہ نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہت رکھتا ہے کہ میرا من، میرا تن، میرا نفس پاک ہو جائے، لیکن بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ نفس کی پاکی آسانی سے میسر نہیں، بدن کی پاکی آسانی سے میسر ہے، لیکن اپنے نفس کی پاکی آسانی سے میسر نہیں ہے۔ قرآن پاک کی میں نے وہی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جو پچھلے جمعۃ المبارک کو تلاوت کی تھی
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تحقیق وہ نجات پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور تحقیق وہ شخص نامراد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو خاک آلود کر لیا۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے وہ شخص نامراد ہو گیا۔ اس سے بڑی گارنٹی کسی کی ہو نہیں سکتی کہ پیدا کرنے والا، کائنات کا خالق و مالک خود ارشاد فرما رہا ہے کہ نجات وہ پائے گا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے۔ تو پھر فرماتا ہے وہ نامراد ہوا کہ جس نے اپنے نفس کو خاک آلود کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الشمس کے اندر 7 قسمیں بیان فرمائیں۔ کتنی جی؟ والشمس وضحاها واللیل والشمس وضحاها کے بعد والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، یہ 7 قسمیں رب تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ 7 قسمیں بیان فرمانے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندہ کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ قسم اٹھا کے کوئی بندہ بزرگ کوئی قسم اٹھائے تو ہم کہتے ہیں یار ایک قسم بیان کر رہا ہے تو غلط تو نہیں نہ ہو سکتا۔ تو لا شریک، وحدہ لا شریک مالک کائنات نے 7 قسمیں بیان کر کے پھر یہ بیان فرمایا ہے کہ جس بندے نے اپنے نفس کو پاک کیا وہ فلاح پا گیا، وہ نجات پائے گا، وہ۔ اب دیکھیے یہ نفس ہے کہ جس نے اولاد کو والدین کے خلاف کر دیا، یہ نفس ہے کہ جس نے والدین کو اولاد سے دور کر دیا، یہ نفس ہے کہ جس نے رفیق الملائکہ کو ابلیس بنا دیا، یعنی فرشتوں کے ساتھ رہنے والا رفیق الملائکہ، فرشتوں کے ساتھ رہنے والے کو کیا بنا دیا؟ نفس نے ابلیس بنا دیا۔ اسی نفس نے قابیل کو حابیل کا قاتل بنا دیا، اسی نفس نے نبی کے بیٹوں میں سگے بھائی حضرت یوسف کے بارے میں حسد پیدا کر دیا، اسی نفس نے فرعون کو فرعونیت کی غلیظ چالیں چلنے پر تیار کیا، اسی نفس نے گمراہ قوم کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں گرانے کے لیے تیار کیا، اسی نفس نے
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 3 طرح کے عقیدوں میں بانٹ دیا۔ اسی نفس نے ابو جہل کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دیا، ابو لہب کو اسلام کے نور سے منور نہیں ہونے دیا۔ یہ نفس اگر ناپاک ہے تو ذرہ خاک سے بھی کمتر ہے، اگر نفس پاک ہے تو آسمانوں سے بھی بلند تر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ۔ اصل میں انسان بنا ہے 4 چیزوں سے۔ کس سے جی؟ 4 چیزیں انسان کی تخلیق میں شامل ہیں۔ الحمدللہ ہم انسان ہیں۔ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ انسان کتنی چیزوں کا مرکب ہے، انسان کتنی چیزوں سے مل کے بنا، ہم اکثر 2 چیزوں کا نام لیتے ہیں، مٹی اور پانی کا۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں خلق الانسان من 4 اشیاء، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے۔ کیا جی؟ یہ وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندہ مومن کو یاد ہونی چاہیے کہ انسان کتنی چیزوں سے بنا ہے جی؟ 4 چیزوں سے۔ پہلی کیا ہے؟ پہلا ہے پانی، ماؤہ۔ دوسری ہے نار، آگ۔ تیسری ہے تین، مٹی۔ چوتھی ہے ریح، ہوا۔ کتنی چیزوں سے بنا ہے جی؟ عمومی طور پہ ہماری انسان کی خاصیت ہے کہ قرآن نے بھی بہت ساری جگہوں پہ بیان فرمایا کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ پھر فرمایا ہم نے تجھے کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تجھے گارے سے پیدا کیا۔ من طین لازب، یہ طین لازب کیا ہے؟ گارا۔ کوئی گارا دنیا کا ایسا ہے کہ جو پانی کے بغیر بنتا ہو؟ ہاں۔ پھر فرمایا ہم نے تجھے ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی۔ ٹھیکری کب بنتی ہے؟ جب آگ سے تپتی ہے۔ جب آگ سے تپتی ہے۔ کہاں بنتی ہے؟ جب آگ سے تپتی ہے۔ یہ 4 چیزوں کا مرکب ہے انسان۔ 4 چیزوں کا مرکب کون ہے جی؟ انسان 4 چیزوں کا مرکب۔ پانی، آگے آگ، مٹی اور ہوا۔ کتنی 4 چیزیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہماری آپس میں طبیعتیں کیوں نہیں ملتی؟ ہماری آپس میں طبیعت نہیں ملتی۔ استاد کی طبیعت کبھی ٹیچر سے، یہ شاگرد سے نہیں ملتی، شاگرد کی استاد سے نہیں ملتی، میاں کی بیوی سے نہیں ملتی، بیوی کی میاں سے نہیں ملتی۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں بیوی ہے، اس کا شوہر بڑا اچھا ہے لیکن خود وہ بڑی سخت مزاج ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے۔ ہمارے یہ بہن بھائی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ میرے فلاں بھائی کی عادت بڑی اچھی ہے، فلاں بھائی کی نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ کون سی چیز ہے ہمارے اندر جو ہمیں اکٹھا نہیں ہونے دیتی؟ اب دیکھیے ہم کتنی چیزوں سے بنے تھے؟ 4 چیزوں سے۔ ہم بچوں کو یہی پتا تھا کہ ہم کس سے بنے ہیں؟ مٹی سے۔ کس سے بنے؟ مٹی سے۔ لیکن ہم 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ کن کا؟ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ہوا۔ ماشاء اللہ، صاحب کو بھی یاد ہو گیا نا۔ 4 چیزیں ہیں۔
اب دیکھیے کہ یہ ہماری طبیعتیں ایک دوسرے سے کیوں نہیں ملتی. صوفیاء کرام فرماتے ہیں وَإِن كَثُرَ مَاؤُهُ فَهُوَ لَبِيبٌ، جس کے جسم میں زیادہ پانی تھا، جس کی بناوٹ میں زیادہ پانی آ گیا، فَهُوَ لَبِيبٌ، وہ عقل مند بن گیا. وہ کیا بنا جی؟ عقل. 4 چیزیں تھیں نا ہماری بناوٹ میں، جس میں پانی زیادہ تھا نا وہ کیا بن گیا؟ فَهُوَ لَبِيبٌ، وہ عقل مند بن گیا. کیا بن گیا جی؟ عقل مند. وَإِن كَثُرَ نَارُهُ فَهُوَ حَرِيصٌ، جس میں آگ کا عنصر زیادہ تھا وہ لالچی بن گیا. وہ کیا بن گیا جی؟ لالچی بن گیا. اور وَإِن تیسرا وَإِن كَثُرَ تِینُهُ فَهُوَ مُتَوَاضِعٌ، جس میں مٹی کا عنصر زیادہ تھا وہ عاجز بن گیا. وہ عاجز بن گیا. اور چوتھی رہ گئی، کہتے ہیں وَإِن كَثُرَ رِيحُ، جسم کے اندر ہوا کا تناسب زیادہ رہ گیا، وہ کیا بنا؟ فَهُوَ مُتَكَبِّرٌ، ہوا نے اسے اٹھایا وہ متکبر بن گیا. وہ کیا بنا جی؟ متکبر. یعنی یہ 4 چیزیں ہمارے اندر ہیں، ہمارے اندر ہیں. 4 چیزیں ہمارے اندر ہیں. ان کو پاک کریں گے تو نفس پاک ہوگا. یہ بتا دیں سب. ہم اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا دین لیتے ہیں، یا کسی سے ڈر کے دین لیتے ہیں، بعد میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. لیکن دین کا تعلق ہے اس قلب سے. دین کا تعلق کس سے ہے جی؟ قلب سے. میں نے نماز پڑھنی ہے، مجھے سارا زمانہ کہتا رہے کہ نہ پڑھو. سارے زمانے کی کیا حیثیت ہے نماز کے آگے؟ نماز اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت ہے. میں کبھی بھی غور نہیں کروں گا ان کی باتوں. میں نے عرض کیا ہے کہ ہم دین لیتے ہیں اپنی پسند کا. ہمارے ایک امام صاحب تھے، وہ داڑھی کو سیاہ کرتے تھے، کالی مہندی لگاتے تھے، خضاب لگاتے تھے. خضاب شرعی طور پہ جو ہے وہ حرام ہے. داڑھی کو سیاہ کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے. جب وہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز اس وقت پڑھوں گا کہ جب آپ داڑھی کو یہ کالا رنگ نہیں لگاؤ. کالا رنگ اسی وقت میں انہیں لے کے گیا، میں نے ان کا کلر چینج کروایا، وہ دوسرا براؤن لگوا دیا جو سرکار نے فرمایا مہندی کلر لگا. ٹھیک ہو گیا. اب 2 دن پہلے وہ مجھے ملنے آئے تو بال بھی کالے، داڑھی بھی کالی. پھر مجھے بڑا دکھ ہوا. غصہ نہیں آیا، دکھ ہوا. میں نے کہا یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں لگایا تھا تو نے. یہ کالا کلر اللہ کو پسند نہیں ہے. جتنی دیر پسند تھا تم کالے تمہارے بال رہے ہیں، اب اس کو نہیں پسند. پھر ضد نہ کر. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے میری بنائی چیز میں تبدیلیاں نہ کیا کرو. بنائی ہوئی چیز کو تبدیل نہ کیا کرو. ہر موسم کے ساتھ میں تمہیں تبدیل کروں گا، ہر موسم کے ساتھ، ہر عمر کے ساتھ تمہیں تبدیل کروں گا. یہ تبدیل کرنے کا مجھے حق ہے، تجھے حق نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ تو مسئلہ آ گیا نا درمیان میں. سرکار نے فرمایا، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم داڑھی کالی نہیں کریں گے، ہم اس کو سفید رکھتے ہیں. کیا کریں گے؟ ہم اس کو سفید. ایک آپ نے اس کی فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں نا، اللہ فیصلہ فرماتے ہوئے اس سے حیا کرتا ہے. اللہ قدردانی کرتا ہے، اللہ اس کی قدر فرماتا ہے جس کے کیا ہوں بال سفید ہو جائے. دوسری آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو آپ دیکھیں، چاہے نیٹ پہ سرچ کر لیں آپ، یہودی جتنے بھی عمر سیدھا ہے نا، ان کے بال سر کے، داڑھی کے، مونچھوں کے یہ بالکل سفید رکھیں گے. یہودی داڑھی کو کلر نہیں لگائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف میں، آپ نے فرمایا کہ اس کو رنگ لو، اس کو مہندی لگا لو. یہودیوں سے مشابہت نہ کرو. یہودی بالکل سفید رکھتے ہیں، جبکہ سفید رکھنا جائز ہے.
یہ نہ کہہ دینا جن کی سفید ہیں کہ علامہ صاحب فتویٰ دے دیا، نہ پتہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ جائز ہے، اس کی فضیلت علیحدہ ہے، لیکن جس کی عمر نہیں ہے اتنی لیکن بال سفید ہو گئے، اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ یہودیوں سے مشابہت نہ رکھو، اس پہ کیا لگا لو؟ رنگ لگا لو۔ کیا لگا لو؟ رنگ۔ اور رنگ کے اندر بہت سارے رنگ ہیں، جتنے لگاؤ جائز ہے سوائے کالے کے۔ سیاہ نہیں کرنی، سیاہ داڑھی سیاہ نہیں کرنی، بے شمار احادیث ہیں اس لیے۔ خیر یہ بات آگی برسبیل تذکرہ درمیان میں۔ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہم دین لیتے ہیں اپنی مرضی کا، ہم دین کتنا لیتے ہیں؟ اب دیکھیں میں پچھلے جمعہ سے تزکیہ نفس پہ بات کر رہا ہوں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اتنا مشکل موضوع ہے کہ یہ ہماری پل پل توجہ مانگتا ہے۔ بیٹا ان کو چپ کرواؤ، ہماری توجہ مکمل مانگتا ہے۔ اب دیکھیں جی ہم کتنی چیزوں سے بنے تھے؟ 4 چیزوں سے، جس پر جو چیز غالب آ گئی وہ اپنا اثر دکھائے گی۔ اگر پانی زیادہ اثر دکھائے گا تو کیا کرے گا؟ بندے کو عقل مند بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ عقل مند۔ اگر آگ جو ہمارے اندر آگ ہے وہ تپش اپنا اثر دکھائے گی تو انسان کو لالچی بنا دے گی۔ کیا بنائے گی؟ لالچی۔ جو مٹی کا عنصر ہے ہمارے اندر، مٹی اگر غالب ہے ہمارے جسم پر تو وہ ہمیں کیا بنا دے گی؟ عاجز بنا دے گی۔ فَهُوَ مُتَبَاذِيٌ، وہ ہمیں عاجز بنا دے گی۔ اگر ہوا اپنا اثر دکھائے گی تو کیا بنا دے گی؟ کہتے ہیں تم بڑی ہواؤں میں پھر رہا ہے، متکبر بنا دے گی۔ کیا کرے گی جی؟ متکبر۔ 4 چیزیں یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اب دیکھیے ہم زمانے میں جتنے کوئی عیب کر رہا ہے، جتنی کوئی نیکیاں کر رہا ہے، ان سب کا تعلق اس نفس کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے جی؟ ہمارے نفس کے ساتھ ہے۔ ساری چیزوں کا تعلق کس سے ہے؟ ہمارے نفس کے ساتھ ہے۔ یہ یاد رکھیے، آج کے بعد آپ نماز بھی پڑھیں گے آپ کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ نفس ٹھیک جا رہا ہے، نفس ٹھیک جا رہا ہے۔ جب اللہ نہ کرے کسی سے کوئی گناہ ہونے لگے تو اس گناہ کرنے کی گھڑی ذہن میں یہ رکھنا تو ہار گیا ہے، نفس جیت گیا ہے۔ جب نماز پڑھنے آئے تو اپنے ذہن میں یہ تسلی رکھنا کہ آج نفس ہار گیا ہے، میں اس کو 5 مرتبہ ہرانا ہے دن میں، اس کو دن میں 5 مرتبہ ہرانا ہے۔ اگر اور اس کو زیر کرنا ہے تو پھر تہجد میں بھی اٹھ جانا ہے، پھر تہجد میں بھی اٹھ جانا، پھر ذلیل ہو جائے گا۔ اگر اس کو اور رسوا کرنا ہے تو پھر نماز کے بعد قرآن بھی کھول لینا۔ اگر اس کو اور نکارا بنانا ہے، سارا دن حلال روزی کے لیے محنت کرنا، اور ذلیل ہو جائے گا، کیونکہ لقمہ حرام سے بڑا خوش ہوتا ہے نفس۔ لیکن خیر پاس نہیں آتی، برکت ہمارے پاس نہیں آتی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں میں کس کا عمل دخل ہے؟ ہمارے نفس کا۔ باہر ہمارا کوئی دشمن ہو، ہم حاج صاحب اس کو گھورتے بھی ہیں، اس کے مخالف بھی بولتے ہیں، اس سے لڑ بھی پڑتے ہیں، ہاتھا پائی تک بھی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کئی دفعہ تو لوگوں کی جان لینے سے بھی لوگ گریز نہیں کرتے، یعنی کہ جو دشمن جو ہے اس کو مارنا ہے۔ اچھا یہ ہماری باڈی ہے، یہ ہمارا جسم ہے، یہ ہماری ذات ہے۔ ہمارے سارے دشمن جو ہیں وہ باہر ہیں۔ سارے دشمن کہاں ہیں جی؟ لیکن نفس ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو باہر نہیں ہے، اندر بیٹھا ہے۔ نفس کہاں ہے؟ باہر کا دشمن نہیں ہے، باہر کا دشمن وہ اندر بیٹھا ہے۔ کہاں بیٹھا ہے جی؟ اندر بیٹھا ہے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے ایک شاگرد نے کہا، حضور یہ نفس سے خود کو کیسے بچانا ہے؟ نفس سے خود کو کیسے بچانا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں تمہیں پتا ہو کہ چور رہتا ہے، تو اپنے زیورات سامنے رکھے گا کہ محفوظ جگہ پہ رکھے گا؟ بولیے تو صحیح نا یار، محفوظ جگہ۔ کہنے لگا جی حضور محفوظ جگہ پہ رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یار اتنا بڑا چور تیرے اندر رہتا ہے،
اتنا بڑا چور، اللہ نہ کرے سیلاب آتا ہے تو لوگ قیمتی چیزیں سب سے پہلے سمیٹتے ہیں. سب سے پہلے کیا چیزیں سمیٹتے ہیں؟ قیمتی چیزیں اپنی سمیٹتے ہیں کہ نقصان کرنے والا آ رہا ہے. کہیں چور رہتا ہو، بندے کو پتہ ہے میرے گھر میں چور ہے، اپنی ساری قیمتی اشیاء کو کیا رکھے گا؟ سمیٹے گا سب سے پہلے کہ چور گھر کے اندر ہی رہتا ہے. تو میرے بھائی اپنی بندگی اور اپنے ایمان کو محفوظ کرو، اس لیے کہ چور اندر ہی رہتا ہے. چور دور نہیں ہے، چور ہمارے اندر رہتا ہے. اچھا یہ نفس کیا ہے؟ میں نے کہا تھا کسی عالم دین کے پاس بیٹھیں اتفاق ہو تو یہ پوچھنا حضور یہ نفس کس کو کہتے ہیں. کسی پیر کے پاس، کسی اللہ کے ولی کے پاس بیٹھو تو یہ ضرور سوال کرنا حضور یہ نفس کس کو کہتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کس کو کہتے ہیں. انسان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ کتنی جی؟ ایک جسم ہے، دوسری روح ہے. الانسان فی امرانی جسد و نفس. ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہمارے اندر روح ہے. جسم بھی ہمارا نفس نہیں، روح بھی ہمارا نفس نہیں. پھر نفس کیا ہے؟ نفس کیا ہے؟ ہاں یہ بچے نے پچھلے جمعے کا یاد رکھا ہے. کہتے ہیں الجسد کثیف، جسم کثیف ہے، سخت ہے. والروح لطیف، روح کیا ہے؟ لطیف ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم الجسد کثیف، جسم سخت ہے، کثیف ہے. والروح لطیف، روح کیا ہے؟ لطیف. والنفس بینہما متوسطۃ، نفس ان دونوں کے درمیان رہتا ہے. نفس ان دونوں چیزوں کے، ان دونوں کے کیا رہتا ہے جی؟ درمیان میں. نفس کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے جب بنایا تھا نا یہ ہمارے ساتھ ہی آیا تھا. یہ ہمارے، جب ہم ماں کے شکم میں تھے نا یہ ہمارے ساتھ ہی آیا تھا. یہ ہمارے، یہ کیا تھا؟ وہ خواہش، ایک خواہش تھی. خواہشات ہوتی ہیں نا کہ یہ کر لوں، وہ کر لوں، وہ اس کا پیسہ میرے پاس آ جائے، اس کا بھی میرے پاس، سارے زمانے کا میرے قدموں میں پڑا ہو، بس میری جے جے کار ہو، دنیا میں سب سے معتبر میں ہو جاؤں، سب سے اچھی میری رہائش ہو، سب سے اچھی میری گاڑی ہو. یہ وہ نفس کی چالیں ہیں کہ جو اکثر ہمارے ساتھ وہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. آپ اپنے ذہن میں یہ بات لے جائیں کہ کرتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ احساس ہوتا ہے نا. یہ وہ چالیں ہیں کہ جو ہمارے جسم اور روح کے درمیان میں بیٹھ کے ہمارے اندر، ہمارے ساتھ وہ چالیں چلتا ہے. ہمارے ساتھ یہ چالیں چلتا ہے. ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جن کے ساتھ، جن کی گرفت ہو جاتی ہے، جن کی، ایک بچہ ہو شرارتی، کبھی اٹھ کے ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں. آپ اس کو منع کریں، منع نہیں ہو رہا تو آپ کیا ہوگا؟ آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیں. آپ باہر نہیں نکالو گے کہ بڑے بندے کے ساتھ آیا ہے، بڑے بندے کے ساتھ آیا ہے، باہر نہیں نکالیں گے. ہم نفس کو باہر نہیں نکال سکتے اس لیے کہ ہمارے اندر بڑے نے ڈالا ہے. یہ کس نے رکھا ہے ہمارے اندر؟ بڑے نے ہمیں آزمانے کے لیے ہمارے اندر رکھا ہے. ہم باہر نہیں نکال سکتے. بچہ شرارت کرے گا، اس کو قابو کرنے کے لیے ہم اس کو پکڑ لیں گے، اس کو پکڑ لیں گے کہ اب ہل کے دکھا. اگر میں کہوں جی اب شرارت تو نہیں کرے گا، آپ کہتے ہیں میں نے پکڑا ہے، قابو کیا، اب شرارت، اس نفس کو شرارت نہیں کرنے دینی. اس کو کیا نہیں کرنے دینا جی؟ یہ کیا کروائے گا ہم سے؟ شرارت کروائے گا. ہم سے کیا کروائے گا؟ سارے بولیے، شرارت کروائے گا. آپ نے اس کو اندر سے شرارت نہیں کرنے دینی. جو اس کو قابو کر لیتا ہے نا پھر ایسا مقام ملتا ہے، پھر ایسا مقام ملتا ہے کہ یقین کریں بندہ نگاہ کرتا ہے تو 99 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے. اس کو جی جب یہ قابو، جب نفس قابو ہو پھر بندہ روشن ضمیر کہلاتا ہے، پھر بندہ پیر کامل کہلاتا ہے، پھر بندہ شیخ کامل کہلاتا ہے، پھر اس کو روحانیت کی دنیا کا تاجور کہا جاتا ہے، پھر اس کو آسمان معرفت کی معراج ہوتی ہے،
پھر وہ شہباز لامکانی بھی بنتا ہے، پھر وہ شیخ سمدانی بھی بنتا ہے جب اس پہ قابو ہو، جب نفس پہ کیا ہوگا؟ قابو ہوگا۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ چیزیں دو تھی، ایک جسم ہے، ایک نفس کیا ہے ہمارے ان دونوں کے درمیان میں، ان دونوں کے جب ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ پتہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے صرف کیا ہوا ہے شیطان کا منہ کالا، کرتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا شیطان پہ لعنت، ہاں شیطان پہ، اچھا اس پہ لعنت ڈالنا، ہر کسی پہ لعنت نہیں ہم کر سکتے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن شیطان ایسا ہے کہ جس پہ لعنت بھی ثواب ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کب تک لعنت ہے؟ قیامت کی صبح تک۔ 23واں پارہ اللہ فرماتا اس پہ لعنت بھی ثواب ہے، شیطان پہ کیا ہے جی؟ لعنت بھی ثواب۔ اچھا وہ لعنتی جو ہے نا، ہم نے اس کا بڑا منہ کالا کیا، ہم ہر گناہ کا عیب کس پہ ڈالتے ہیں؟ کس پہ ڈال رہے ہیں بولیے؟ یہ بچے بھی بولے، نوجوان کس پہ ڈالتے ہیں جی؟ اصل میں ہمارے اندر جو ہمارا نفس تھا نا، اس کی دوستی ہے شیطان کے ساتھ، شیطان اس سے کام کرواتا ہے، خود سائڈ پہ رہ رہتا ہے، کریڈٹ خود لیتا ہے، ہم لعنت اس کے ذمہ ڈالتے ہیں، لیکن کروانے والا مشورہ اس کا تھا، کرنے والا اندر ہے۔ کرنے والا کون ہے جی؟ اندر ہے، جس نے ہمیں تیار کیا ہے۔ مشورہ کس کو؟ اس نے اپنے دوست کو دیا۔ ہمارا نفس اگر ہم برائی کرتے ہیں تو نفس کیا بن جاتا ہے جی؟ اس کا دوست۔ کیوں عظیم صاحب آپ نے تصوف صوفیاء کے پاس بیٹھ کے باتیں سنی ہیں، جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں دل مان رہا ہے نا اس کو؟ یہ جو شیطان ہے اس کی دوستی ہے ہمارے نفس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جی؟ وہ باہر کھڑا رہ کے کہتا ہے وہ کر، وہ کر، وہ کر، یہ اندر کا شیشے سے جھانک کے اس کی ہر کال کو لیتا ہے، اس کو ہمارا حال بنا دیتا ہے، ہر کال کو لیتا ہے اس کو ہمارا، وہ کہتا ہے فلاں عیب کر، فلاں عیب۔ آپ کس طرح تصور کر سکتے ہیں آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا ہو؟ اچھا مزے کی بات یہ حضرت آدم کے سارے سگے بیٹے ہیں، اور بولو صحیح یار اللہ کے بندو آپ۔ اچھا یہ میں جس انداز میں بات کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے میری تقریر کا یہ انداز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس انداز میں بات کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے نا، یہ ہر انسان حضرت آدم علیہ السلام کا کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ سگا بیٹا۔ کیا جی؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ خلیفۃ اللہ کا سگا بیٹا سگے بھائی کو قتل کر دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا درمیان میں موجود تھا جس نے ایک باپ کے خون کو آپس میں آمنے سامنے کھڑا کر دیا۔ بھائی بھائی کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، کوئی شیطان اندر موجود ہے کہ جو بھائی کو بھائی کے بارے میں کھڑا کرتا ہے، کوئی شیطان درمیان میں ہے، وہ تیسرا شیطان ہے۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کے اندر اس کے نفس کا کردار ہے، اس کے اندر اس کے نفس کا کردار ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیسے تصور کر سکتے ہو کہ اللہ کا خلیفہ ہو، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہو، اپنے ہاتھ سے اس کی صورت کو سجایا ہو، پھر فرشتوں کو مسجود ملائکہ بنایا ہو، سارے فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا ہو، اس کا بیٹا اٹھے سگا اور دوسرے سگے بیٹے کو کیا کرے؟ قتل کر دے۔ لیکن یہ ہم مان رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایسا ہوا ہے، ہمارا قرآن کہہ رہا ہے ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قتل کس نے کروایا؟ نفس نے، کیونکہ نفس اکیلا نہیں رہتا، جس ہنڈیا میں نفس بیٹھا ہے نا اس میں اور بڑی چیز ہے، وہ باہر پھینکتا رہتا ہے چیزیں، باہر پھینکتا ہے۔ باہر کیا پھینکتا ہے؟ حسد۔ کیا جی؟ حسد، کینہ، بغض، طمع، لالچ، فریبی، بدگمانی، بد اخلاقی، بد زبانی،
بد نگاہی، یہ سب کون ڈال رہا ہے؟ نفس. اور نفس مان رہا ہے اپنے دوست کی. کس کی مان رہا ہے؟ اپنے دوست کی. اب اگر اس نفس کو پاک کرو گے پھر اس کی دوستی شیطان سے نہیں ہوگی، پھر اس کی دوستی رحمان سے ہوگی. پھر اس کی دوستی کس سے ہوگی؟ ہاں. ہر بندے کے پاس اندر ایک میٹر ہے، چیک کر لو خود ہی کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہے. آپ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا کہ ہماری دوستی کس کے ساتھ ہے. بندہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا اندر ضمیر خود بتا دے گا کہ تیری دوستی اس وقت تو جب چل رہا ہے، اس وقت تو کن راہوں پہ چل رہا ہے. بتاؤ جی، یہ پوچھنے کے لیے کسی علامہ صاحب کی ضرورت ہے کہ ہمیں خود سے پتہ چلتا ہے؟ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بتائیے ذرا. ہاں، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو شراب پی رہا ہے اس کو نہیں پتا میں غلط کر رہا ہوں؟ پتہ ہے اس کو یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ غلط کر رہا ہوں، اس لیے تو چھپ کے پی رہا ہے. جو زانی ہے اس کو نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں، اس کو پتا ہے اس لیے تو چھپ کے بیٹھا ہے. جو حرام کما رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، پتہ ہے اس کو. پھر اس نفس کو پتہ کیا تسلی دیتا ہے کہ یہ حرام نہ کماؤں گا تو گزارا کیسے کروں گا. اچھا، یہ تسلی دی جا رہی. یہ کیا دی جا رہی؟ تسلی. لیکن رحمان فیصلے کرتا ہے، تسلیاں نہیں لیتا. رحمان کیا فرماتا ہے؟ ہاں، یہ جو ہم اپنے نفس کو سمجھاتے ہیں نا، اچھا یہ گناہ ہو گیا اگوں تو نہیں، ہم کہتے ہیں خود کو کہ نہیں؟ یہ نوجوان بولے سارے کہتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کی تربیت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں. ہم خود کو کیا کہتے ہیں؟ آج تو ہو گیا، آئندہ سے. تو یہ ایک ہی اجازت کس نے دی تھی؟ ہم کہتے ہیں نا آج تو ہو گیا، آئندہ نہیں کریں گے. یہ سوچتے ہیں ہم کہ نہیں سوچتے؟ اگر ناجائز پیسے لے لیں ہم کہتے ہیں ایک مرتبہ تو لے لیے، آئندہ نہیں لوں گا. اگر کسی کی ماں بہن بیٹی کو بد نگاہی کی، یہ دیکھا ہے، بندہ کہتا ہے آج دیکھ لیا آئندہ نہیں دیکھوں گا. اس طرح کے بے شمار گناہ. اچھا یار، اچھا فریب ہے، ہم روزانہ رات کو سوتے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں؟ بس انشاءاللہ آئندہ سے میں نے 5 وقت کا نمازی بن جانا ہے. سوچتے ہیں ہم کہ نہیں سوچتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا کہ آئندہ اب میں نے کیا بن جانا ہے؟ 5 وقت کا. جو پیچھے چھوڑی ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو کل کھایا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو کل گناہ کیا تھا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میں نے کہا یہ ہمارا نفس ہمیں تسلیاں دیتا ہے، یہ ہم خود کو تسلیاں دیتے ہیں. رب تسلیاں نہیں لیتا، رب فیصلے فرماتا ہے. ٹھیک ہے جی. نفس کیا ہے؟ وہ خواہش ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے ہمارے ساتھ آئی ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہمارا جسم ہے، ایک ہماری روح ہے، درمیان میں تیسرا کیا ہے؟ ہمارا کیا ہے؟ ساری برائیاں کون کروا رہا ہے؟ ہاں، ہمارا نفس کرواتا ہے. ساری برائیاں کون کروا رہا ہے جی؟ یہ ہمارا نفس کرواتا ہے. کہتے ہیں فَهِيَ بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَهِيَ لَطِيفٌ. اگر تم نیک اعمال کرو گے تو یہ اندر بھی نیکوکار ہی بن کے بیٹھا رہے گا. یہ اندر بھی، ہاں جی. لوگ کہتے ہیں نا باہر سے ہو رہا ہے، بندہ اندر سے ہو رہا ہے. وہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہم باہر سے صوفی بنے ہوتے ہیں، ہم اندر سے صوفی نہیں ہوتے. اللہ سے یہ مانگو کہ یا اللہ ہمیں اندر کا صوفی بھی بنا دے. ہمیں کیا بنا؟ ہمیں ہمارے اندر کا، ہمارے من کا صوفی بنا. وہ سلطان باہو نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بابا بلے شاہ نے فرمایا تھا کہ گٹے گوڑے مل مل دو میں تیرے اندر رہی بلی تھی، بنا کامل مرشد وے بلیا تیری گئی عبادت کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ تیری سب کچھ رائے گا ہو جانا، تیرا سب کچھ کیا ہو جانا. دیکھو نا، نماز ہم نے پڑھی 20-25 منٹ ہم نے لگایا، نماز پڑھی ہے. مسجد سے باہر نکلے ہیں تو ہمیں پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ تم بڑا نیک ہے، تم بہت نیک ہے، تو نے نماز پڑھی. اب فجر کی ساری دنیا سوئی ہے، اس وقت تو ہی صوفی ہے. کہتا ہے نفس کے نہیں کہتا؟ مجھے بتاؤ آپ. تسلی دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ وہ تسلی کو جب ہم نے مان لیا اس وقت ہمارا عمل ضائع. جب اس کے فریب میں ہم آگے اس وقت ہمارا عمل ضائع. اللہ فرماتا ہے تو اپنے نیک بننے کے لیے کر رہا تھا کہ میری بندگی کے لیے کر رہا تھا؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو میری بندگی، تجھے پتہ نہیں چلا تو خود کو راضی کر رہا ہے نمازیں پڑھ کے، مجھے راضی کرنا تھا. یعنی
روزہ رکھے ایک نوجوان، 10 نوجوان ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ اپنے اندر بڑا نیک بن کے بیٹھا ہے، پتہ کیا ذہن میں آتا ہے کہ نہیں، سارے میری عمر کے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا لیکن میں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رات کو اجر انہوں نے دینا ہے کہ میں نے دینا ہے؟ بتاؤ تو صحیح یار، بولتے نہیں ہو آپ۔ اللہ فرماتا ہے اجر انہوں نے دینا ہے کہ میں نے دینا ہے؟ ہاں، اجر اللہ نے دینا ہے۔ جب یہ ذہن میں ہے کہ اجر اللہ نے دینا ہے تو پھر ہر عمل کس کی رضا کے لیے؟ پھر اگر نفس کو ہم پاک کریں، نفس کو ہم پاک کریں، نفس پاک ہو جائے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے بابا جی، درجے بڑھتے جاتے ہیں۔ نفس پاک ہو جائے نا، پہلی نشانی یہ ہے، گناہ جڑتے جاتے ہیں، درجے بڑھتے جاتے ہیں، ادھر رابطے ہوتے جاتے ہیں، رحمت کے در کھولتے جاتے ہیں، پھر بندے یا تو اویس کرنی بنتے ہیں یا عبد القادر جیلانی بنتے ہیں یا غلام عبد القادر جیلانی بنتے ہیں یا غلام اویس کرنی بنتے ہیں جب نفس پاک ہوتا ہے۔ جب کیا ہوتا ہے جی؟ اب آخری بات عرض کرو، نفس کی کتنی قسمیں ہیں؟ نفس کی نہیں ایسا ان کٹا ہوتے نا نا، نفس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3۔ میں عرض کرتا ہوں 3۔ عموماً لوگ کہتے ہیں بزرگ کے 3 بڑی قسمیں ہیں۔ کیا جی؟ نفس کی 3۔ سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ نفس کی 6 قسمیں، نفس کی 6 قسمیں۔ اب جتنے بھی پیران عظام اس وقت کے 2024 کے موجود ہیں نا، وہ فرماتے ہیں نفس کی 7 قسمیں۔ نفس کی کتنی ہو گئی؟ 3۔ ایک قول ہے 3، دوسری ہے 6، تیسرا اب کا قول کیا ہے؟ 7۔ میں وہ 7 کے 7 کے نام لے لیتا ہوں آپ کو پتہ رہے۔ سب سے پہلا خطرناک نفس پتہ کون سا ہے؟ خطرناک نفس کسی نوجوان کو پتہ اس کا کیا نام ہے؟ سب سے خطرناک نفس کا نام ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ، نفس امارہ الف کے ساتھ۔ پہلا نفس برا، تنگ کرنے والا، گندا غلیظ، اس کا نام ہے نفس، یہ بھی ہمارے اندر ہے۔ دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس ملہمہ، چوتھا نفس راضیہ، پانچواں نفس مرضیہ، چھٹا نفس مطمئنہ، ساتواں نفس کاملہ۔ نفس کتنی قسمیں ہو گئی جی؟ 7۔ بابا جی زہیر صاحب کتنی قسمیں ہو گئی؟ 7 قسمیں نفس کی۔ کتنی قسمیں ہیں جی؟ 7 قسمیں ہیں نفس کی۔ کس کی جی؟ لیکن جب بھی اللہ سے مانگنا ہے نا، نفس مطمئنہ مانگنا ہے۔ بولیے یار، نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کی کیا بات ہے؟ نفس مطمئنہ کی اچھا یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس، یہ نوجوان یاد رکھیں کہ یہ قسمیں یاد کرو، کام آئیں گی۔ میری اتنی سالہ تبلیغ کے دورانیے میں مجھے آج تک کسی نے نفس کے بارے سوال ہی نہیں کیا۔ 2 بچوں نے سوال کیا، ایک یہ بیٹھا ہے، اس بچے نے پچھلے سال نفس کی بات کی ہے، تزکیہ نفس۔ میں حیران ہوا کہ یہ بچوں کو شعور ہے نفس سے، تزکیہ نفس کا، لیکن اچھی تربیت کا اثر ہے۔ اس بچے نے ذکر کیا تھا جی میں چاہتا ہوں کہ میں وہاں پڑھوں جہاں میرا تزکیہ نفس ہو۔ اور ایک نوجوان نے کل رات کو مجھے مغرب کی نماز کے بعد میرے ساتھ گیا ہے، اس نے مجھے کہا جی میرا نفس پہ کنٹرول نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں، میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا ہے تم نفس کس کو کہتے ہو؟ نفس کس کو کہتے ہو؟ کہتے جی بس میں اپنے باپ کے، کل رات کی بات ہے، اس نے کہا میں کسی کے پیسے لیتا ہوں، چوری کا لفظ میں نہیں بولتا، اس نے کہا کہ میں کسی کے پیسے لیتا ہوں اور پھر ایک ناجائز جگہ پہ استعمال کرتا ہوں۔ جس کے پیسے لیتا ہوں وہ میرا باپ ہے، لیکن میں ناجائز جگہ پہ استعمال کرتا ہوں۔ تو میں نے کسی فقیر بندے کے پاس بیٹھا ہوں، اس نے کہا کہ یہ تیرا نفس تجھ سے کرواتا ہے۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بندہ پڑھا لکھا ملے جو مجھے آسان راستہ بتا دے، آپ مجھے نفس کا بتاؤ۔ میں نے اس کو یار بڑی لمبی بات ہے، بڑی لمبی بات ہے۔ اب اتوار کا دن اسے ٹائم ہوا ہے،
تاکہ نفس پہ بات ہوگی. نفس کی کتنی قسمیں جی؟ آپ نے اپنے نفس کے لیے کیا بنانا ہے؟ اس کو نفس مطمئنہ. سارے بولیے گا، تقریر ختم کرنے لگا ہوں. نفس، میں 1 بجے آ گیا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا جس نے نفس پہ گفتگو سننی ہے 1 بجے آیا کریں. میں نے آئندہ جمعے انشاءاللہ 1 بجے گفتگو شروع کرنی ہے، 45 منٹ پہ ختم کر دینی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے کوئی 10 منٹ پہلے آئے، چاہے کوئی 5 بجے، لیکن میں زندگی رہی تو 1 بجے آیا کروں گا اور 45 منٹ پہ اینڈ ہو جانا موضوع جہاں تک پہنچے نہ پہنچے. یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس، اللہ سے کیا مانگنا دعا میں؟ اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما. یہ نفس مطمئنہ پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نفس مطمئنہ یہ النفس المطمئنہ تو بذکر اللہ تعالی و طاعتہ. نفس مطمئنہ چال چلنے میں نہیں رہتا، اللہ کا ذکر کرنے میں لگا رہتا ہے. مزہ تب ہے کہ ہم زبان سے بھی کہیں اللہ اللہ، اندر سے بھی صدا نکلے اللہ اللہ. یہ ہے، ہم اپنی جسم کو پاک کر لیتے ہیں وضو کر کے، لیکن وہ گندا تو اندر بیٹھا ہے نفس، اس کو پاک نہیں کیا، اس کو پاک نہیں کیا. ہم پاک ہو بھی جائیں تو وہ گندے خیالات ابھارتا ہے ہمارے دماغ کی طرف. نماز میں بھی ہمارے دماغ میں کیا دھکیلتا ہے؟ گندے خیالات، وسوسے ڈالتا ہے. تو نفس کون سا پاک ہے؟ مطمئنہ. مطمئنہ نفس مانگو اپنے رب سے. اللہ فرماتا ہے جب نفس پاک ہو جاتا ہے پھر اللہ آواز دے کے فرماتا ہے 30واں پارہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اللہ فرماتا ہے اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چھوڑ دے دنیا کو، پلٹ آ ہمارے پاس. اس حالت میں آ کہ تو ہم سے راضی ہے، تیرا رب تم سے راضی ہے. پھر اللہ فرماتا ہے میں تجھے لے کے کہاں بٹھاؤں گا؟ فادخلی فی عبادی، ہم تجھے داخل کریں گے اپنے بندوں میں، ہم تجھے اس آشیانے میں جگہ دیں گے جہاں پہ ہم نے اویس کرنی کو رکھا ہے. ہم تجھے وہاں بٹھائیں گے جس نگر میں ہم نے بہاؤدین ذکریہ کو رکھا ہے. نفس کو پاک کر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. انشاءاللہ میں ابھی 4 جمعے اس پہ گفتگو کروں گا. سارے سامعین سے میری گزارش ہے 1 بجے آپ نے آ جانا ہے، 45 منٹ پہ میں نے گفتگو ختم کر دینی انشاءاللہ. آئندہ جمعے 1 بجے آنا ہے. پھر اس سے آگے نفس کی قسموں پہ بات کریں گے. وما علیہ